کیا کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ تاریخ کی سب سے با اثر اور عظیم شخصیت کی پوری زندگی کا خاکہ محض چند سطروں میں آ سکتا ہے؟ بظاہر تو یہ ناممکن سا لگتا ہے، مطلب اتنی بڑی شخصیت اور چند سطریں۔ بالکل ناممکن لگتا ہے، اور عموماً جب ہم کسی بڑی ہستی کی نفسیات یا ان کے عروج کے سفر کو سمجھنے بیٹھتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً موٹی موٹی کتابوں کی طرف جاتا ہے۔ طویل تاریخی حوالوں کی طرف۔ بالکل، لیکن آج کی اس تفصیلی نشست میں ہمارے پاس جو ماخذ ہے نا، وہ کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے۔ جی، وہ تو میرے خیال میں محض ایک صفحے کی تصویر ہے۔ جی ہاں، ایک صفحے کی تصویر جس پر صبا اختر کی لکھی ہوئی ایک خوبصورت نعت درج ہے، اور آج ہم اس کلام کو صرف ایک روایتی عقیدت کے زاویے سے نہیں پڑھیں گے۔ تو پھر ہم اسے کس طرح دیکھنے والے ہیں آج؟ ہم اس کی تہیں کھولیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے یہ چند اشعار دراصل انسانی ارتقاء اور ایک کامل کردار کی تعمیر کا پورا بلو پرنٹ پیش کرتے ہیں۔ تو چلیں آئیں اس بات کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ نقطہ نظر ہے۔ جب ہم شاعری کے اس مخصوص ٹکڑے کا جائزہ لیتے ہیں نا، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ محض قافیہ ملانے کے لیے نہیں ہوا۔ صحیح۔ اس کلام کی سب سے بڑی طاقت دراصل اس کی وہ ساخت ہے جو بتدریج ایک کہانی بناتی ہے۔ ایک کہانی مطلب ایک سفر کی طرح۔ ایگزیکٹلی۔ یہ ہمیں ایک ایسے شخص کے سفر پر لے جاتی ہے جو معاشرے کے سب سے کمزور مقام سے اٹھ کر سب سے طاقتور مقام تک پہنچتا ہے۔ اچھا، اور اس پورے سفر میں ان کی انسانیت اور ہمدردی میں کوئی دراڑ نہیں آتی۔ ہم اس ماخوذ کو ایک طرح سے نفسیاتی کیس سٹڈی کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر اس کیس سٹڈی کا آغاز ہی ایک بہت بڑے تضاد سے ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، شاعر نے شروعات میں دو ایسے الفاظ کو جوڑا ہے جو بظاہر ایک دوسرے کی ضد لگتے ہیں۔ ایک طرف یتیمی کا ذکر ہے جو کہ محرومی اور کمزوری کی علامت ہے نا، صحیح۔ اور دوسری طرف اسی کے ساتھ بلند اقبال کا ذکر ہے، یعنی اعلیٰ ترین مقدر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عام طور پر دنیا میں جو لوگ عظیم لیڈر بنتے ہیں ان کے پیچھے کوئی مضبوط پس منظر ہوتا ہے۔ بالکل، بے پناہ وسائل ہوتے ہیں یا کوئی طاقتور سرپرستی ہوتی ہے۔ تو پھر اس مخصوص ماڈل میں محرومی کو ایک اتنی بڑی عمارت کی بنیاد کیوں بنایا گیا ہے؟ کیا کچھ نہ ہونا ہی سب کچھ پا لینے کی شرط ہے؟ دیکھیں، اگر ہم 7ویں صدی کے عرب معاشرے کی حرکیات کو سمجھیں نا، تو یہ بات بہت معنی خیز ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس وقت کے قبائلی نظام میں کسی شخص کی طاقت کا واحد پیمانہ اس کا قبیلہ، اس کا مال اور رشتہ دار ہوتے تھے۔ یعنی وہ ان کا ایک سیفٹی نیٹ ہوتا تھا؟ بالکل، اور ایک یتیم بچے کے پاس یہ کوئی بھی سیفٹی نیٹ نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم اس کلام میں یتیمی اور بلند اقبال کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں نا، تو یہ دراصل طاقت کے اس روایتی تصور کو الٹنے کی بات ہے۔ مطلب جن کے پاس بیرونی وسائل نہیں ہوتے وہ اندر سے طاقتور ہوتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ جب کسی کے پاس بیرونی سہارا نہیں ہوتا تو اس کے پاس صرف ایک چیز بچتی ہے جسے وہ اپنی طاقت بنا سکتا ہے، اور وہ ہے اس کا اپنا خالص کردار۔ واہ! محرومی نے دراصل وہ گراؤنڈ تیار کیا جہاں سے احساس پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص خود یتیم رہا ہو نا، وہ پسے ہوئے طبقے کا درد کتابوں سے نہیں سیکھتا، اس نے اسے خود محسوس کیا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سماجی طاقت نہ ہونا دراصل ان کی سب سے بڑی نفسیاتی طاقت بن گیا۔ 100%۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے۔ شاعر نے ان کی سماجی پہچان بتاتے ہوئے انہیں عرب کا امانت دار اور مرد صداقت کار کہا ہے۔ میں اس بات پر ذرا رکنا چاہوں گی۔ کردار بنانا کوئی راتوں رات کا کام تو نہیں ہے نا؟ ایک ایسا معاشرہ جو خود اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو، وہاں سچائی کو پہچان بنانا کتنا مشکل ہے۔ بہت مشکل ہے، جہاں ہر طرف دھوکہ دہی اور طاقت کا قانون ہو۔ اور شاعر نے صرف صادق نہیں کہا بلکہ صداقت کار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت باریک فرق ہے اور اہم بھی۔ دیکھیں، صادق تو وہ ہے جو سچ بولتا ہے، صحیح۔ لیکن صداقت کار کا مطلب ہے وہ شخص جس کا ہر عمل اور جس کی پوری زندگی سچائی کا عملی مظاہرہ ہو۔ اچھا، یعنی صرف بولنے کی حد تک نہیں، عمل میں بھی۔ بالکل۔ اس کرپٹ ماحول میں اپنا ایک ایسا ناقابل تسخیر ذاتی برانڈ بنانا کہ آپ کے بدترین دشمن بھی اپنا مال آپ کے پاس امانت رکھوائیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
واقعی یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے سوسائٹی کے اصولوں پر کھیلنے کے بجائے اپنا ایک نیا معیار قائم کیا۔ جی ہاں، وہ اس ہجوم کا حصہ نہیں بنے، بلکہ انہوں نے اپنی امانت اور سچائی سے اس ہجوم کے اندر ایک خاموش سماجی انقلاب کی بنیاد رکھ دی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے ایک بہترین ساخت بنا لی، لوگ اندھا اعتماد کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں آ کر اس ماخذ کی کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو مجھے ہمیشہ حیران کرتا ہے۔ کون سا موڑ؟ شاعر نے آگے چل کر مفکر اور ہیرا کی خاموشی کا ذکر کیا ہے۔ اب اگر میں آج کے دور کے کسی بھی لیڈر کو دیکھوں تو جب آپ کے پاس اتنی زبردست عوامی مقبولیت آ جاتی ہے تو وہ وقت ہوتا ہے میدان میں نکلنے کا۔ بالکل، لوگ اس ساخت کو کیش کرواتے ہیں، تحریکیں چلاتے ہیں۔ لیکن وہ سوسائٹی چھوڑ کر غار ہرا کی خاموشی میں چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ ایک طرح کا فرار نہیں ہے؟ مطلب جب معاشرہ جل رہا ہو تو غار میں بیٹھنے کی منطق کیا ہے؟ دیکھیں، یہ فرار ہرگز نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم ذرا آج کے دور کی ایک مثال لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک کمپیوٹر سسٹم ہے جس کا پورا آپریٹنگ سسٹم وائرس سے بھرا ہوا ہے اور وہ مسلسل کریش ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ اس چلتے ہوئے خراب سسٹم کے اندر بیٹھ کر نیا کوڈ تو نہیں لکھ سکتے نا؟ ظاہر ہے وہ تو کام ہی نہیں کرے گا۔ تو آپ کو اس کے لیے ایک الگ، بالکل صاف اور جراثیم سے پاک ماحول درکار ہوتا ہے جسے ہم کلین روم کہتے ہیں، تاکہ نیا آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن ہو سکے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ کا وہ معاشرہ اس وقت ہر طرح کے سماجی وائرسز کا شکار تھا؟ اور غار ہرا کی وہ خاموشی اور تنہائی دراصل وہ کلین روم تھا۔ کیا بات ہے! وہاں جا کر کٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس سڑے ہوئے نظام کا حصہ بن کر اسے ٹھیک نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ انہیں ایک بالکل نیا فکری ماڈل درکار تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاموشی کوئی بے عملی نہیں تھی، بلکہ وہ تو دراصل ایک شدید قسم کا فکری عمل تھا۔ اسی لیے تو شاعر نے انہیں مفکر کہا ہے۔ اچھا، اب بات سمجھ آئی۔ اور یہ خاموشی اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی، جسے کلام میں آمد قرآن کا نام دیا گیا ہے، اسے وصول کرنے کے لیے غیر معمولی ذہنی طہارت چاہیے تھی۔ بالکل، شور و غل میں آپ کائنات کے خالق کا پیغام تو نہیں سن سکتے نا؟ ایگزیکٹلی، وہ تنہائی تو دراصل اس طوفان کی تیاری تھی جو اس معاشرے کو جڑ سے اکھاڑنے والا تھا۔ یہ کلین روم والی مثال مجھے بہت پسند آئی۔ لیکن اگر ہیرا کی وہ تنہائی ایک لیبارٹری تھی جہاں یہ ماڈل تیار ہوا، تو اس ماخوذ کے اگلے حصے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس ماڈل کا دنیا کے سخت ترین حالات میں کتنا ظالمانہ کریش ٹیسٹ کیا گیا۔ آپ طائف کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ جی ہاں، طائف کا واقعہ۔ کلام کا یہ شعر انتہائی دل دہلا دینے والا ہے کہ اگر مظلوم ہو تو اہل طائف پر عطا دیکھو۔ اور اگلا مصرع ہے کہ جبیں پر زخم کھا کر بھی لبوں پر وہ دعا دیکھو۔ بالکل، یہاں میں ایک بنیادی انسانی نفسیات پر سوال اٹھانا چاہوں گی۔ دیکھیں، ہیومن بائیولوجی تو یہ کہتی ہے کہ جب انسان پر شدید جسمانی اور ذہنی تشدد ہوتا ہے تو فائٹ یا فلائٹ کا رد عمل متحرک ہوتا ہے۔ یعنی انسان یا تو لڑتا ہے یا بھاگ جاتا ہے۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بدلہ لے، غصہ کرے یا کم از کم جان بچا کر نکل جائے۔ لیکن شاعر نے یہاں مظلوم کے ساتھ لفظ عطا استعمال کیا ہے۔ جی، ایک شخص جو خود جسمانی طور پر لہولوہان ہے، جس پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، وہ کسی کو کچھ عطا کرنے کی پوزیشن میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نفسیات کے بالکل الٹ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ یہ عام انسانی نفسیات سے بہت ماورا بات ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ شخصیت ایک عام لیڈر سے بلند ہو کر انسان کامل کے درجے کی طرف جاتی ہے۔ کیسے؟ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ صدمہ اکثر انسان کو تلخ اور انتقامی بنا دیتا ہے نا۔ طائف کے مقام پر جو کچھ ہوا وہ شدید ترین جسمانی اور جذباتی صدمہ تھا۔ بہت بڑا صدمہ تھا۔ لیکن وہاں دعا کا نکلنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے جذبات اور اپنے اعصاب پر کس قدر غیر معمولی کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ وہ حالات کے جبر کے سامنے بے بس نہیں ہوئے تھے۔ تو کیا ہم اسے حالات سے سمجھوتا کرنے والی کوئی مجبوری کہہ سکتے ہیں؟ محض برداشت؟ ہرگز نہیں، اور اسی لیے تو شاعر نے عطا کا لفظ چنا ہے۔ دیکھیں، عطا ہمیشہ ایک طاقتور پوزیشن سے کی جاتی ہے، کسی کمزوری سے نہیں۔ اچھا؟ طائف میں وہ جسمانی طور پر تو شاید مظلوم نظر آ رہے ہوں، لیکن اخلاقی اور روحانی طور پر وہ حملہ آوروں پر حاوی تھے۔ واہ! جب آپ پر کوئی تشدد کرے اور آپ جوابی تشدد کے بجائے اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس شخص کو اپنے جذبات کو ہائی جیک کرنے کی اجازت نہیں دی۔
یعنی آپ کا ریاکشن اس کے ایکشن کا محتاج نہیں رہا۔ بالکل، یہ فعال ہمدردی یعنی ایکٹیو ایمپتھی کی سب سے شاندار مثال ہے۔ وہ اس وقت بھی اپنی مرضی سے رحم بانٹ رہے تھے، اور یہی وہ حقیقی طاقت ہے جو ہتھیاروں سے بڑی ہے۔ سچ بتاؤں تو یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ کوئی انسان اس حد تک اپنے نفس اور صدمے کو کیسے پروسیس کر سکتا ہے کہ زہر پینے کے بعد بھی امرت ہی بانٹے۔ یہی تو کمال ہے۔ اور اس کے بعد اس سفر کا وہ مرحلہ آتا ہے جو کہ ایک حتمی امتحان ہے، کیونکہ جب انسان کمزور ہوتا ہے تو صبر کرنا نسبتاً آسان لگتا ہے، لیکن جب اس کے ہاتھ میں مکمل طاقت آ جائے تب اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ بالکل، طاقت انسان کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ جی، ماخذ کے اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ذرا اس فاتح عالم کا انداز ظفر دیکھو، وہ سارے دشمنوں پر ایک رحمت کی نظر دیکھو۔ ہم نے تاریخ میں بارہا دیکھا ہے، اور یہ ایک پیٹرن ہے کہ جب کسی کو مکمل طاقت ملتی ہے، خاص طور پہ اتنی مخالفتوں کے بعد، تو پہلا قدم انتقام ہوتا ہے۔ جی، اپنا دبدبہ قائم کرنا سب سے اولین ترجیح ہوتی ہے۔ تو اس مخصوص فاتح عالم کا انداز تاریخ کے باقی فاتحین سے مختلف کیسے تھا؟ دیکھیں، طاقت کا یہ پیٹرن اس لیے موجود ہے کیونکہ زیادہ تر فاتحین کی جنگ ان کی اپنی ذاتی انا اور غلبے کی جنگ ہوتی ہے۔ جب وہ جیتتے ہیں تو انہیں ان لوگوں کو کچل کر تسکین ملتی ہے جنہوں نے انہیں تکلیف دی تھی۔ صحیح۔ لیکن یہاں جو انداز ظفر بیان کیا جا رہا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی پوری زندگی کی جد و جہد میں ان کی اپنی ذات یا ان کی انا کبھی شامل ہی نہیں تھی۔ مطلب پرسنل کچھ تھا ہی نہیں۔ بالکل نہیں۔ جب فتح مکہ کا لمحہ آیا نا، اور وہ تمام لوگ ان کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے جنہوں نے کبھی انہیں طائف میں پتھر مارے تھے یا ان کا معاشی بائیکاٹ کیا تھا، تو وہ بدلہ لے سکتے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ بھی اسے ان کا حق سمجھتی۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن شاعر کے مطابق انہوں نے رحمت کی نظر ڈالی۔ یہ اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ غار ہرا کا وہ کلین روم اور طائف کی وہ کٹھن تربیت مکمل طور پر کامیاب رہی۔ طاقت انہیں کرپٹ نہیں کر سکی، کیونکہ وہ طاقت کے طلبگار تھے ہی نہیں۔ یعنی اصل فتح زمینوں کو فتح کرنا نہیں، بلکہ اپنے دشمنوں کے دلوں کو فتح کر لینا تھا۔ بالکل، اور وہ طاقت کے عروج پر بھی اتنے شفیق نظر آتے ہیں۔ یہ تو جیسے پچھلے تمام پہلوؤں کا ایک کلائمیکس ہے۔ بالکل، اور اگر آپ اس پورے سفر کو ایک تسلسل میں دیکھیں نا تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کوئی بھی قدم دوسرے سے کٹا ہوا نہیں ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، وہ یتیم جس نے معاشرے کے نچلے طبقے کا درد محسوس کیا، وہ امانت دار جس نے کرپٹ معاشرے میں اپنی سچائی کا سکہ منوایا، جی۔ اور پھر وہ مفکر جس نے تنہائی میں رازوں کو سمجھا، اور وہ مظلوم جس نے تشدد کا جواب دعا سے دیا۔ اب جب ایسی تربیت یافتہ شخصیت کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو اس کی فتح میں خون ریزی نہیں ہو سکتی۔ بالکل، اس کی فتح میں صرف درگزر اور رحمت ہی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک منطقی نتیجہ لگتا ہے۔ اس تفصیلی گفتگو کے بعد مجھے اس ماخذ کے آخری شعر کی گہرائی واقعی سمجھ آ رہی ہے۔ وہ کون سا شعر ہے؟ شاعر نے اس تمام سفر کو سمیٹتے ہوئے کہا ہے کہ اسے جس طور سے چاہو، اسے جس ڈھنگ میں دیکھو، وہ ایک انسان کامل ہے، اسے جس رنگ میں دیکھو۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ جب میں اس پوری نعت کو دیکھتی ہوں تو یہ مجھے ایک انتہائی تراشے ہوئے ہیرے کی طرح لگتی ہے۔ آپ ہیرے کو روشنی میں کسی بھی زاویے سے دیکھیں، اس کا ہر کٹ ایک الگ چمک دیتا ہے۔ لیکن روشنی ایک ہی مرکز سے آ رہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ آپ انہیں بچپن میں دیکھیں، جوانی کی تجارت میں، غار کی تنہائی میں، طائف میں یا مکہ کی فتح کے وقت، ہر زاویے پر توازن اور اعتدال اپنے کمال پر نظر آتا ہے۔ آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا ہے۔ فلسفے میں انسان کامل کا تصور دراصل ایک ایسے ماڈل کا ہے جس میں انسانیت کی تمام خوبیاں اپنی انتہا پر ہوں اور کوئی بھی خوبی دوسرے سے ٹکرائے نہ۔ مطلب خوبی کا ٹکرانا کیسا ہوتا ہے؟ مطلب عام انسانوں میں اگر کوئی بہت نرم دل ہوتا ہے نا تو وہ اکثر قیادت میں کمزور پڑ جاتا ہے، اور اگر کوئی سخت اصول پسند ہوتا ہے تو وہ ظالم ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن شاعر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس ہستی کی زندگی کا کوئی بھی رنگ اٹھا لیں، اس میں کوئی تضاد یا کانٹرڈکشن نہیں ہے، اور یہ محض کوئی جذباتی دعویٰ نہیں ہے کیونکہ اس نے اوپری تمام اشعار میں اس کے دلائل دے دیے ہیں۔ تو یہ تاریخی واقعات اور نفسیاتی حقائق کا ایک ایسا حسین امتزاج ہے جو اس ہستی کو واقعی انسانی ارتقاء کے سب سے اونچے مقام پر کھڑا کر دیتا ہے۔ بالکل، میرا بھی یہی ماننا ہے۔ آج کی اس نشست نے واقعی سوچنے کے کئی نئے دروازے کھول دیے ہیں۔
یہ محض ایک صفحے پر لکھی ہوئی چند سطریں نہیں تھی، بلکہ یہ لیڈرشپ اور انسانی نفسیات کی وہ ماسٹر کلاس تھی جس میں بتایا گیا ہے کہ محرومی کو طاقت کیسے بنانا ہے، اور کرپٹ ماحول میں کردار کیسے بچانا ہے۔ اور اپنے صدموں کو ہمدردی میں کیسے بدلنا ہے، اور طاقت کے نشے میں انسان کیسے رہنا ہے۔ اس سب کو سمیٹتے ہوئے میں بس ایک آخری بات پر تمام سننے والوں کی توجہ دلانا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ آج ہم ایک ایسی انتہائی تیز رفتار، دباؤ کا شکار اور ہائپر ری ایکٹیو دنیا میں رہ رہے ہیں، جہاں ہر شخص اپنے دفاع میں کھڑا ہے، جہاں ذرا سی بات پر ہم مشتعل ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے لے کر سڑکوں تک بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ لگی ہے۔ بدقسمتی سے ایسا ہی ہے۔ ایسے میں ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، اگر ہم اس انسان کامل کے اس پورے بلو پرنٹ میں سے صرف ایک حصہ، صرف ایک پہلو، یعنی طائف والا اصول اپنی زندگی میں نافذ کر لیں۔ یعنی صدمے کا جواب ہمدردی سے۔ بالکل، کہ جب ہمیں شدید مخالفت یا تنقید کا سامنا ہو تو ہم بے قابو ہو کر غصہ کرنے کے بجائے ایک لمحے کے لیے رکیں، اپنے جذبات کو قابو کریں اور اس اندھے ری ایکشن کی جگہ فعال ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چھوٹی سی تبدیلی نہ صرف ہمارے اندر کی بے چینی کو ختم کر سکتی ہے، بلکہ ہمارے ارد گرد کے اس تلخ ماحول کو مکمل طور پر بدل کر رکھ سکتی ہے؟ 100%۔ اس سے بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ اس گہرے سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے سے باہر آتے ہیں۔ سننے والوں کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔